دوستو، آج ہم بات کریں گے رفیع صاحب کے آخری نغمے کی، ایک الوداعی کہانی۔ دوستو، کچھ آوازیں صرف کانوں تک نہیں پہنچتی، وہ دل کے اندر اتر جاتی ہیں۔ محمد رفیع صاحب ایک ایسی ہی آواز تھے۔ 31 جولائی 1980 کو وہ لمحہ آیا جب دنیا نے ان کی آواز کا آخری تحفہ سنا، اور وہ لمحہ آج بھی موسیقی کی تاریخ میں درج ہے۔ یہ کہانی ہے فلم آس پاس کی، پروڈیوسر جے اوم پرکاش کی فلم، موسیقی لکشمی کانت پیاری لال کی اور اشعار آنند بخش کے۔ یہ وہ ٹیم تھی جس نے رفیع صاحب کو اپنے آخری سفر پر بھی ساتھ رکھا۔ اس شام اسٹوڈیو میں سب کچھ سمیٹا جا چکا تھا، سازندے اپنی سانس بند کر رہے تھے، مگر رفیع صاحب نے کہا، نہیں، یہ گانا آج ہی مکمل ہونا چاہیے۔ ڈرائیور نے اصرار کیا، صاحب کل کر لیجیے، لیکن رفیع صاحب نے ایک بار پھر مسکرا کر جواب دیا، کام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر وہ مائیک کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنی زندگی کی آخری سطریں گائیں۔ تیرے آنے کی آس ہے دوست، شام پھر کیوں اداس ہے دوست، مہکی مہکی فضا یہ کہتی ہے، تو کہیں آس پاس ہے دوست۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا قدرت نے ان کے ذریعے خود یہ پیغام دلوا دیا، تو کہیں آس پاس ہے دوست، جیسے رفیع صاحب اپنے چاہنے والوں کو بتا رہے ہوں کہ وہ کہیں دور نہیں گئے، وہ ہمیشہ ساتھ ہیں۔ گانا مکمل ہوا اور کچھ گھنٹوں بعد دل کا دورہ پڑنے سے محمد رفیع دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ پورے بھارت میں 2 دن کے لیے قومی سوگ منایا گیا۔ ان کے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ فلم آس پاس کے ریلیز ہوتے ہی پروڈیوسر جے اوم پرکاش نے یہ فلم رفیع صاحب کے نام کر دی۔ اس فلم کے گانے آج بھی سننے والے کے دل کو چھو لیتے ہیں، مگر یہ ایک نغمہ ہمیشہ کے لیے ان کی شناخت بن گیا۔ مداح کہتے ہیں کہ جب بھی یہ نغمہ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے رفیع صاحب کہیں قریب کھڑے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ، ان کی عاجزی، ان کی دعا جیسے آواز، سب کچھ اس نغمے کے ساتھ زندہ رہ گیا۔ محمد رفیع صرف گلوکار نہیں تھے، وہ محبت، خلوص اور درد کے سفیر تھے۔ ان کی آواز نے فلمی دنیا کو ایک نیا معیار دیا، چاہے قوالی ہو، غزل ہو یا رومانوی نغمہ، رفیع ہر رنگ میں امر ہیں۔ دوستو، یہ نغمہ رفیع صاحب کا آخری گانا نہیں بلکہ ان کا الوداعی پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو آج بھی ہر کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ میں کہیں نہیں گیا، میں ہمیشہ تمہارے آس پاس ہوں۔ ایک ایسی آواز جو کبھی نہیں مٹ سکتی۔